نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احادیث کی جمع و تدوین کے حوالے سے تیسرا سیشن جو ہے اس پر ہم بات کریں گے، جس میں جو تیسری صدی ہجری میں یا جو ہمارا جو جمع و تدوین کا جو تیسرا مرحلہ تھا اس میں جو لکھی گئی کتابیں ہیں ان پر بات کریں گے، یا دوسرے الفاظ میں وہ مشہور کتابیں جو آج بھی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، جن پر امت مسلمہ جو ہے وہ عمل کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو آج کے حوالے سے یہ سوال یہ تھا کہ اس تیسری صدی ہجری میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی وہ کہاں ہیں؟ تو آج ہم ان کتابوں کو کیوں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، ان کو کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ کتابیں کہاں گئی؟ تو پہلے ہم آج یہ بات کر لیں کہ جو احادیث کی کتب ہیں ان کی کچھ اقسام ہیں، تو اس کو اصطلاحات کتب کہا جاتا ہے، وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں، تو اس کے بعد ان کتابوں اور اس سوال کے جواب پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے سنا ہوگا صحیح ستہ، احادیث کی وہ کتابیں، صحیح مطلب کہ صحیح، صحیح ستہ عربی کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے 6، یعنی 6 احادیث کی صحیح کتابیں جن کو کہا جاتا ہے، جس میں صحیحین یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور جامع ترمذی، یہ 6 کتابیں جو ہیں ان کو صحیح ستہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث کی کتاب کی قسم ہے جسے جامعہ کہا جاتا ہے، یعنی جیسے جامعہ صحیح البخاری، تو یعنی جامعہ کون سی کتابیں ہوتی ہیں جن کے اندر اسلام کے متعلق تمام مباحث ہوں، جیسے عقائد، احکام، تفسیر، جنت، دوزخ وغیرہ، ان سب کے بارے میں احکامات موجود ہوں، ان سب کے بارے میں احادیث ہوں، تو اسے جامع کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ یہ جامع ترمذی، اس کے آگے جو ہے وہ جامع لگایا گیا ہے، تو یہ جامع ترمذی، جامع کا مطلب کہ اس میں سب احکامات یعنی اسلام کے متعلق تمام مباحث جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم ہوتی ہے سنن۔ سنن مطلب کہ وہ کتاب جس کے اندر احکامات کے متعلق یعنی صرف احکامات کے متعلق احادیث جمع کی گئی ہوں، جنہیں وہ سنن کہلاتی ہیں۔ جیسے ہمارے پاس حدیث کی مشہور کتاب ہے سنن ابن ماجہ، تو یہ سنن مطلب کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے متعلق جو سنتیں ہیں، جو احکامات کے متعلق جو احادیث ہیں وہ جمع کی گئی ہیں، انہیں سنن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آتی ہے مسند۔ مسند مطلب کہ وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی ترتیب سے جو ہے وہ احادیث جمع کی گئی ہیں، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث جو ہیں وہ پہلے ساری ایک ساتھ لکھ دی گئی، پھر عبداللہ بن انس کی لکھ دی گئی، پھر اس طرح سے جو ہے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی احادیث لکھ دی، یعنی ایک صحابی کا نام اور پھر اس کی ساری احادیث لکھ دی گئی۔ اس کے بعد ہے مستخرج۔ مستخرج مطلب کہ جس کتاب میں ایک کتاب کی احادیث کسی دوسری سند سے روایت کی جائے وہ مستخرج کہلاتی ہیں۔ مثلا مستخرج الاسماعیل علی البخاری، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہی احادیث جو ہیں وہ کسی اور روایت کے ساتھ، کسی اور سند کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اکٹھا کر کے لکھ لیا جائے تو اسے مستخرج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور قسم ہے مستدرک۔ مستدرک جس کتاب میں ایک محدث کی قائم کردہ شرائط کے مطابق وہ احادیث جمع کی جائیں جو اس محدث نے اپنی کتاب میں درج نہ کی ہوں، وہ مستدرک کہلاتی ہیں۔ مستدرک مثلا مستدرک حاکم، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث جو اکٹھی کی تھیں، جو جامع بخاری میں جو احادیث لکھی ہیں وہ 6 لاکھ احادیث امام بخاری کو یاد تھیں، جن میں سے وہ تقریباً 2761 جو ہے وہ صحیح بخاری میں وہ کتاب احادیث لے کر آئے، تو باقی جو احادیث ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جو امام بخاری کی شرائط ہیں ان کے مطابق دوسری احادیث کو چیک کر کے انہی شرائط کے مطابق کتاب میں لکھیں تو اسے پھر مستدرک کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور قسم ہے اربعین۔ اربعین جو ہے وہ کہتے ہیں 40 کو، 40 کے ہندسے کو، یعنی
کوئی شخص جو ہے وہ 40 احادیث کو اکٹھا کر کے اور پھر وہ ایک کتاب لکھ دے، یعنی جس میں صرف 40 احادیث ہوں، تو اسے اربعین کہا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً اربعین نووی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، جس میں 40 احادیث جو ہیں وہ موجود تھیں، اس لیے ان کو جو ہے وہ اربعین جو ہے یہ بھی ایک حدیث کی قسم ہے۔ تو اب آتے ہیں جو مشہور احادیث ہیں، جو صحیح ستہ کی احادیث کی کتب ہیں، ان کی ذرا ڈیٹیل ہم چیک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے اول نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری۔ صحیح ستہ میں سب سے پہلے صحیح بخاری، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے وہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری، یعنی اس کے نام کے ساتھ بھی صحیح لگایا گیا ہے، تو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام احادیث صحیح ہیں۔ اس کو لکھنے والے امام محمد بن اسماعیل البخاری، جن کا انتقال جو ہے وہ 256 ہجری میں ہوتا ہے، انہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ یہ کتاب لکھی۔ انہیں ٹوٹل 6 لاکھ احادیث یاد تھیں، جس میں سے انہوں نے 16 سال کی محنت میں ہر ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، 2 رکعت نفل ادا کرتے، اور پھر جو ہے وہ اس حدیث کو اپنی اس کتاب میں اس کو لکھتے۔ تو اس طرح سے ابن صلاح نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس صحیح بخاری کے اندر 9086 احادیث ہیں، لیکن اگر ان میں ریپیٹیشن کو نکال دیں، تکرار کو نکالیں، تو باقی جو احادیث ہیں وہ 2761، یعنی 6 لاکھ میں سے ان کی جو شرائط تھیں اس کے مطابق انہوں نے 2761 احادیث اس کتاب میں لکھی ہیں، امام محمد بن اسماعیل البخاری نے۔ تو یہ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت بھی دی، اور آج دیکھیں، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اہل سنت کے جتنے بھی مدارس ہیں، چاہے وہ بریلویوں کے ہوں، دیوبندیوں کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں، اس میں عالم کو اس وقت تک سند نہیں دی جاتی جب تک وہ شخص، وہ بچہ عالم نہیں بنتا، جب تک کہ وہ صحیح بخاری کی آخری حدیث تک نہیں پڑھ لیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اشتہارات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، تکمیل صحیح بخاری، تقریب تکمیل صحیح بخاری، وہ اپنی جماعت کے بڑے عالم کو بلاتے ہیں اور صحیح بخاری کی آخری حدیث جو ہے اس کو وہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پورا جو ہے وہ عالم بنتا ہے، اس کو علم، اس کو سند دی جاتی ہے، اور پھر اس کو سرو کرنے کے لیے پھر آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت بخشی ہے کہ تمام امت مسلمہ کے فرقے جو ہیں، وہ تمام گروہ جو ہیں، تمام جماعتیں جو ہیں، وہ صحیح بخاری کو پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اگر جب تک بچہ اس کو پڑھ نہ لے تب تک وہ عالم نہیں بنتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس کتاب کو اپنے زیر مطالعہ لازمی رکھیں۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہمارے پاس جو آتی ہے وہ صحیح مسلم شریف، الجامع الصحیح المسلم، جس کے لکھنے والے ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری نیشا پوری، انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا۔ انہوں نے بھی اس کتاب کو جو ہے وہ 15 سال میں جو ہے وہ جمع کیا۔ اس میں 3000 سے زائد احادیث ہیں، اور اگر تکرار کے بغیر جو ہے وہ اس میں 3000 احادیث ہیں۔ امام مسلم کو جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ احادیث جو ہیں وہ یاد تھی، ان 3 لاکھ میں سے انہوں نے 3000 کے قریب احادیث اس کتاب کے اندر جمع کی ہیں۔ اور یہ بھی کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری کی طرح اس کو بھی صحیح کہا جاتا ہے۔ صحیح مطلب کہ صحیح بخاری، اور صحیح مطلب کہ یہ دونوں کتابیں جو ہیں ان کے اندر تمام احادیث جو ہیں وہ بلا کسی شک و شبے کے وہ ساری صحیح ترین کتابیں ہیں۔ اور اگر احادیث کو ہم کیٹیگرائز کریں تو اول نمبر کی حدیث وہ ہوتی ہے جو کہ جس کو کہا جاتا ہے متفقن علیہ، یعنی وہ حدیث جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہوں تو اسے متفقن علیہ کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث جو ہے وہ پھر اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، یعنی جو حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، یعنی یہ دونوں امام جو ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں اگر اس پر متفق ہیں تو پھر اس کا درجہ جو ہے وہ قرآن کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر اس پہ عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ کس حدیث پر؟ جو بخاری اور مسلم دونوں پر ہوں، یہ اول درجے کی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہوں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حدیث وہ آتی ہے جو صرف امام بخاری نے نقل کی ہو یا امام مسلم نے نقل کی ہو، اور تیسرے نمبر پر وہ حدیث ہوتی ہے جو باقی احادیث کی کتب میں ہو۔
تو یعنی حدیث کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو نمبر 1 حدیث وہ ہوگی جو متفقن علیہ یعنی امام بخاری اور مسلم دونوں اس پر متفق ہوں، اور نمبر 2 دوسرے درجے کی حدیث وہ ہوگی جو کہ صرف امام بخاری یا مسلم نے روایت کی ہے، اور تیسرے نمبر کی وہ کہ جو صحیح حدیث ہو لیکن دوسری کتب میں ہو۔ تو تیسری کتب ہمارے پاس ہے سنن نسائی۔ سنن نسائی کا مطلب کہ امام نسائی نے جو اس کتاب کو لکھا ہے اس کو سنن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر صرف احکامات کی جو سنتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ اکٹھی کی گئی ہیں۔ ان کے لکھنے والے امام احمد بن شعیب النسائی، جن کا انتقال 303 ہجری میں ہوتا ہے۔ احادیث کی تعداد جو ہے وہ اس میں 5270 ہے۔ اس میں تکرار بھی شامل ہے، یعنی جو حدیث بار بار جو انہوں نے کوٹ کی ہے مختلف ابواب میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں تکرار، ریپیٹیشن۔ تو اس کے ساتھ اس میں ان کی 5270 جو ہے وہ احادیث اس کے اندر لکھی ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتی ہے سنن ابو داؤد شریف۔ ان کو لکھنے والے ہیں ابو داؤد السجستانی۔ ان کا انتقال 275 ہجری میں ہوتا ہے۔ امہات احادیث میں مصدر اور مرجع شمار کی جاتی ہے، یعنی احادیث کی کتابوں میں اس کو مرجع اور مصادر کے طور پر جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پرائمری سورس کے طور پر۔ اس کا مرتبہ جو ہے صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے نمبر پر ان کا نام آتا ہے۔ ان کا پورا نام جو ہے وہ ابو داؤد سلیمان بن اشس بن اسحاق سجستانی ہے۔ انہوں نے اس میں 5275 احادیث جو ہے وہ اس میں نقل کی ہیں۔ ان کو 5 لاکھ احادیث جو ہیں وہ یاد تھی، جن میں سے انہوں نے 5275 احادیث جو ہے وہ سنن ابو داؤد میں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کتاب آتی ہے جامعہ الترمذی۔ تو جامعہ کی ڈیفینیشن ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جامعہ کس کو کہا جاتا ہے۔ ابو عیسیٰ محمد بن سورہ بن شداد کہتے ہیں کہ جو اس کے رائٹر ہیں امام ابو عیسیٰ محمد بن سورہ، وہ ترمذ کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں ترمذی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو جب ترتیب دیا، اس میں جو ہے وہ 4000 سے زائد احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ امام ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جامع ترمذی کو لکھا اور پھر اس کتاب کو تصنیف کر کے علماء حجاز یعنی مکہ مدینہ کے جو علماء تھے ان کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے اس کی بہت تعریف کی اور بہت خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہیں علماء عراق کے پاس پیش کیا، ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے بھی اس کو بہت پسند کیا، بہت خوش ہوئے۔ اور اس کے بعد علماء خراسان پر پیش کیا، ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس کتاب کو دیکھ کر اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور اس کی بہت تعریف کی۔ اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ جس گھر میں جامعہ ترمذی موجود ہوگی تو اس میں اس طرح سے ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ اس کے اندر پوری طرح سے لکھی گئی ہیں، اور اس کتاب کو زیر مطالعہ رکھنا چاہیے۔ یہ صحیح ستہ کی جو ہیں وہ ساری کتابیں ہیں۔ اور صحیح ستہ کی چھٹی کتاب سنن ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ ابو عبداللہ محمد بن یزید قزوینی 273 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اس میں 4000 سے زائد احادیث ہیں، لیکن اس کو چھٹے نمبر پر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس میں صحیح احادیث بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بلکہ اور منکر اور موضوع روایات بھی اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ اس میں صحیح احادیث بھی ہیں، موضوع اور منکر جو ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ لوگوں میں مشہور ہو رہی تھی تو اس لیے انہوں نے ان احادیث کو، ان روایات کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ لکھا تاکہ عام لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو یہ صحیح ستہ کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف تھا۔ مزید اگر ڈیٹیلز دیکھی جائیں تو وہ ہمیں مختلف کتب اس کے بارے میں مل جاتی ہیں، تو یہاں اتنے ڈیٹیل کا موقع نہیں ہے۔ تو دراصل میں چاہتا تھا کہ آسان الفاظ میں آسان طریقے سے عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کا تعارف پیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر دیگر کتب احادیث دیکھیں تو موطا امام مالک بن انس جو ہے وہ انہوں نے اس کتاب کو لکھا، موطا امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ بعض لوگوں نے اس کتاب کو بھی جو ہے وہ صحیح ستہ میں شمار کیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ صحیح ستہ میں نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس پر اب پھر ہم کسی وقت بات کریں گے۔
تو امام مالک کا جو ہے وہ 179 میں 179 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی اور یہ بڑی بہترین اور جامع قسم کی کتاب ہے. لیکن دراصل کیا ہے کہ اس میں احادیث کے ساتھ صحابہ اکرام کے اور علماء اکرام کے اقوال بھی جو ہیں وہ انہوں نے اس میں نقل کر دیے تھے. تو شاید اس وجہ سے اس کو صحیح ستہ میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ جو دوسری جو کتب ہیں ان کے اندر صرف احادیث ہیں، تو اس میں احادیث کے ساتھ صحابہ کے تابعین کے اقوال بھی ہیں، تو اس لیے اس کو پھر صحیح ستہ میں شامل نہیں کیا گیا. لیکن اس کی جو ہے وہ اتھنٹسٹی کے حوالے سے یہ کسی طور پر بھی جو ہے وہ ان سے کم نہیں ہے. اس کے بعد سنن دارمی جو کہ عبد الرحمن دارمی، انہوں نے 255 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے. انہوں نے لکھی مسند امام احمد بن حنبل. یہ ایک بڑی اہم کتاب ہے اور بڑی جامع قسم کی کتاب ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لکھا. ان کا انتقال 241 ہجری میں ہوتا اور مسند امام احمد میں تقریباً 42,000 احادیث ہیں، جو کہ بہت بڑی احادیث کا ذخیرہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اس کے بعد صحیح ابن خزیمہ 311 ہجری میں انتقال ہوتا ہے. انہوں نے لکھی صحیح ابن حبان 354 میں ان کا انتقال ہوا. مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشاپوری نے 405 ہجری میں یہ کتابیں لکھی. تو اس طرح سے جو مین کتابیں ہیں وہ تقریباً 36 احادیث کی کتابیں ہیں، اور جو اس کے بعد جو ثانوی کتب کا درجہ رکھتی ہیں یا اہم مجموعے ہیں یعنی چھوٹے جز ہیں، تو وہ جو ہیں وہ تقریباً 60 کے قریب احادیث کی کتابیں ہیں. تو اس طرح 36 یہ ہیں اور 60 جو ہیں وہ دوسری احادیث کی کتب ہیں. تو اب آئیے اس سوال کی طرف کہ جس میں یہ کہا گیا کہ تیسری صدی ہجری میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ ہمارے پاس مشہور ہیں، پہلی دوسری کی کہاں ہیں. دراصل ہوا یہ تھا کہ جو پہلی صدی ہجری میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ اتنی جامع نہیں تھی، وہ مختصر تھی. یعنی کسی میں جو ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی کہ 1000 1500 یہ اس طرح سے کچھ احادیث تھیں اس کے اندر. تو پھر وہ احادیث صحابہ اکرام نے اپنے شاگردوں کو لکھوائی، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھوائی، تو اس طرح سے وہ بہت ساری لوگوں میں پھیل گئی، لوگوں میں عام ہو گئی. تو جب یہ تیسری صدی ہجری میں یہ علماء اکرام آئے تو انہوں نے وہ ساری احادیث ان سارے لوگوں سے جو صحابہ کے شاگرد، تابعین، تبع تابعین تھے، ان سے جو ہے انہوں نے وہ ساری احادیث کو سنا، اس کو اکٹھا کیا اور پھر اس کو چیک کر کے اپنی کتب میں لکھ دیا. یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی جو ہے وہ قرآن مجید کے جیسے 30 پارے الگ الگ جو ہے وہ کر دیے، چھاپ دیے جائیں اور ہم لینے جائیں کہ جی کوئی پہلا پارہ لے رہا ہے، کوئی دوسرا لے رہا ہے، کوئی تیسرا لے رہا ہے، لیکن اگر ہم پورا قرآن مجید لینا چاہیں تو کیا پھر پاروں کو لینے کی ضرورت ہے یا صرف ایک قرآن مجید کو لے لیا جائے، ایک ہی جلد میں جو اس کو لے لیا جائے؟ تو یعنی ہر کوئی جو پورا قرآن مجید پڑھنا چاہے گا تو وہ ایک ہی جلد میں جو مصحف ہے اس کو لے گا، نہ صرف یہ کہ وہ 30 جلدوں کو جو ہے وہ لے. تو اسی طرح سے جب قرآن مجید کو ہم احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو صحیح بخاری میں، مسلم میں، مسند امام احمد میں، موطا میں، ان سب کتب میں وہ سارے جو چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے وہ سارے کے سارے ان کے اندر آ گئے. جیسے ہمارے پاس صحیفہ حمام بن منبہ ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حمام بن منبہ نے جو ہے وہ لکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے ان کو نقل کروایا، لکھوایا، املا کروایا اور حمام بن منبہ نے اس کو لکھا ہے. لیکن یہ سارے کا اس میں 500 کے قریب احادیث ہیں. تو یہ مجموعہ، یہ صحیفہ جو ہے وہ آج بھی ہمارے پاس صحیح بخاری میں ایز اٹ از اسی طرح سے موجود ہے. کون سا؟ صحیفہ حمام بن منبہ. تو یہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کا مطلب کہ اگر ہم صحیح بخاری لے لیں تو اس میں یہ صحیفہ، یہ کتاب ہمارے پاس اس کے اندر آلریڈی موجود ہے. اس کے علاوہ اور جو کتب جو اتنی لکھی گئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی، وہ ساری کتب، وہ ساری احادیث جو ہیں وہ ان محدثین نے اکٹھی کر دیں. تو اب اس لیے یہ مشہور ہیں کہ وہ ساری احادیث کی کتب خریدنے کے بجائے، لینے کے بجائے، ان کو پڑھنے کے بجائے آپ یہ ایک ہی کتاب پڑھ لیں تو اس کے اندر وہ ساری مل جائیں گی. اس لیے یہ کتابیں زیادہ مشہور ہوئیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی صدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں. دوسرے الفاظ میں یہ کتابیں دراصل انہی کتابوں میں سے نقل کر کے لکھی گئی ہیں. تو اس لیے جو جامع چیز ہوتی ہے، جو بڑی چیز ہوتی ہے، جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان کو پڑھنا
زیادہ سود مند ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک ایک جز ایک ایک چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کر پڑھیں یا ایک ہی بڑی کتاب لے لیں. تو جو بڑی کتاب لیں گے تو وہ لینا زیادہ سود مند ہے. اسی طرح سے پچھلے دنوں دارالسلام کو ہم دیکھتے ہیں. دارالسلام ایک پبلشر ادارہ ہے, انٹرنیشنل ادارہ ہے. اس نے کیا کیا کہ صحاح ستہ کی جو 6 کتب ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی جلد کے اندر وہ پوری حدیث کی کتاب ایک ہی بنا دی. تو یعنی وہ اس میں خیر بہت باریک لکھا ہوا ہے, لیکن اگر اس کو کوئی لینا چاہے تو وہ ایک کتاب لے تو مطلب کہ اس نے 6 کی 6 کتابیں خرید لی. تو اسی طرح سے جو پرانے وقتوں میں چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں وہ ساری ایک ساتھ صحیح بخاری میں یا مسلم میں یا جامع ترمذی میں, نسائی میں, مسند امام احمد میں وہ ساری اکٹھی ہو گئیں. تو یہ آج کے حوالے سے چند گزارشات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ویڈیو کو دیکھیے گا اور اس کے بارے میں کمنٹس جو ہیں وہ لازمی کیجیے گا. کمنٹس کی صورت میں ہمیں آپ کی رائے کا جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. آپ کی رائے کی نظر اس میں پھر ہم آگے جو نیکسٹ ویڈیوز جو ہیں جو نیکسٹ سیشن ہے وہ ہم اس کے پھر رائے کے ذریعے ترتیب دیتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے دوستوں کا, اپنے پڑوسیوں کا سب کا خیال رکھیے گا. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.